شالوم مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم اس اپدیش میں بات کرنے والے ہیں چندہ، دشمانش، دان، دسوند لینے کے لیے یا بٹورنے کے لیے روح کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب کہ دوسرے سے جو انجان ہے، جو کلام سے واقف نہیں اور جو کلیسیا کا حصہ ہے، اس کو مینوپلیٹ یعنی اسپرٹ آف مینوپلیشن کہتے ہیں ہیر پھیر کو، گمراہ کر کے یعنی دوسرے کا مائنڈ سیٹ چینج کر کے۔ مائنڈ سیٹ کیسے چینج کیا جاتا ہے کہ کلام میں سے وہ دان کے بارے میں حوالے بتا کر انڈائریکٹلی دوسرے سے پیسہ نکلوانا، دوسرے کو گھبرا دے کر، تو یہ اس کو بولتے ہیں اسپرٹ آف مینوپلیشن، گڑبڑ کی آتما، گھبرا دینے والی آتما۔ یہ گڑبڑ کا گمراہ کرنے والی روح ہے، ایسے کام کرتا ہے۔ اب جو سب سے کوٹ کرنے والا جو کلام ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ملاکی 3:10، 3 باب اس کی 10 آیت۔ پوری دہاقی ذخیرہ خانے میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ تو اس کلام میں روحانی مکاشفہ جو ہے اس پر میں نے پہلے سے عبرانی میں دشمانش کو کہتے ہیں، دسوند کو کہتے ہیں ہم اشیر، تو اس پہ میں نے ڈیٹیلنگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک میں اسی ویڈیو پر مینشن کر دوں گا۔ اس پر میں نے پہلے سے عبرانی ویڈیو بنا چکا ہوں، لنک شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے، مینشن کر دوں گا۔ تو آپ اس کلام پر ملاکی 3 باب اس کی 10 آیت پر ڈیٹیلنگ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن زیادہ تر اس کو مینوپلیشن کرنے کے لیے یعنی گمراہ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تاکہ وہ ڈر کے مارے، کلام کو سن کر ڈر کے مارے، جو اس کی مانگ ہے وہ مطلب کہ وہ دان دے دے۔ اب جب کلیسیا روپیہ پیسہ کسی کو گمراہ کر کے اس کے جیب سے پیسہ نکلوانا، تو گھبرا دے کر ملاکی 3:10 کا کلام سنایا جاتا ہے۔ سنیے، پرانا عہد نامہ موسیٰ کی شریعت کے ادھین لکھا ہوا ہے، پرانی واچا کے ادھین لکھا ہوا ہے، اور ہم نئی واچا کے ادھین ہیں جو یشوع مسیح سے ہے، یعنی فضل اور سچائی کی واچا۔ لیکن یہ پرانی واچا ہے، تو 10 حکموں کے ادھین۔ ہم شریعت کے ادھین نہیں بلکہ فضل کے ادھین ہیں، اور شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ ہم شریعت کے ادھین نہیں، فضل کے ادھین ہیں۔ دوسری بات، ڈرانے کے لیے حنانیہ اور سفیرہ کا کلام سنایا جاتا ہے، تاکہ جو ایمان میں بچہ ہے، جو ایمان میں ابھی تک کامل نہیں، کیونکہ جو کلیسیا میں ہے اس کو پہلے وہ ستایا ہوا آتا ہوتا ہے، بہت ستایا ہوا، کیونکہ مسیح کے پاس جو بھی کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ دنیا کا، بیماری کا یا کسی طرح سے بھی وہ ستایا ہوا ہے، تو وہ لاسٹ آپشن ہوتی ہے جو مسیح کے پاس آتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس لیے بائبل کی جو چرچ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے کہ میں بہت ٹوٹ کر تھک ہار کر آیا ہوں، تو اس چیز کو کیا ٹریگر بنایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یہ بھی بات مشہور ہے کہ اس سے بھی 7 گنا زیادہ تم پر بیماری آئے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں اسپرٹ آف مینوپلیشن، یعنی گمراہ اور گھبرا دینے والا روح۔ جبکہ اس کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس کو ایمان میں کامل بنانا ہوتا ہے۔
لیکن جب وہ پہلے گمراہ ہوتا ہے، بھٹکا ہوتا ہے کہ وہ دکھ تکلیفوں کا ستایا ہوتا ہے، اس کے بعد یشوع مسیح کے فضل سے اس کو اویئر کرانا ہوتا ہے کہ ان سب کے پیچھے زندگی کا کیا مقصد ہے۔ یشوع مسیح بیسیکلی ہے اویئرنیس، نالج، ہر طرح کی، یشوع مسیح میں ہر طرح کی نالج اسپرچولی، اور ہر طرح کی بات سے، ہر طرح کی حکمت سے آپ کو اویئر کرتے ہیں۔ یشوع مسیح سب سے پہلے ہر بات سے اویئر کرتے ہیں، وہ جو انسان کو گراتی ہے۔ تو دوسرا آ گیا ان کا ہتھیار، حنانیہ سفیرہ، جو گمراہ کر کے اپنے منصوبوں کے لیے کلیسیا سے پیسے نکلواتے ہیں تاکہ ڈر کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو کر چندہ یا دان دسوان دے۔ یہ گمراہ کرنے والی روحیں ہیں جو اسی نیت سے کلام سناتا ہے کہ کوئی سنے اور اس کلام کو سن کر ڈر کر گھبرا کر وہ زیادہ سے زیادہ چندہ دے، دان دے چرچ کو۔ کلام میں صاف صاف لکھا ہے، جس خدا نے دنیا اور اس کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو یہ پریرتوں کے کام 17 باب اور 24 آیت یعنی 24 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ پھر ایک کلام اور ہے، مرکس 12 باب 41 آیت میں، پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بہتیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اب یہ شریعت کے ادھین ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے پرانی واچا کے ادھین ہے۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے، اب کنگال بیوہ ہے، آ کر 2 دمڑیاں یعنی ایک دھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، اب یشوع مسیح دیکھ رہے ہیں کہ پرانی واچا کے دین یہ کیسے دان دسوان دے رہے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں، اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔ تو ایک یہ ہے جو کلام بتایا جاتا ہے، اور اس سے بھی جو ایمان سے، سچے ایمان سے، سچائی کے روح سے اویئر نہیں ہے، اس کو گھبرا دے کر، اس کے مائنڈ کو مینیپولیٹ کر کے، یعنی ایکسائٹمنٹ میں کہ ایک بیوہ عورت تک نے دان دیا، تو اس کے مائنڈ کو مینیپولیٹ کر کے اس سے دان دسوان لیا جاتا ہے۔ اس طرح کلام سنا کر گمراہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیسہ ضروری ہے، پیسہ ضروری ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ڈپینڈنسی کی، کہ کلیسیا پر ہی ڈپینڈ ہو جانا، کلیسیا کا ہی محتاج ہو جانا، ہر وقت کلیسیا کی جیب پر ہی نگاہ رہنا، کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دان دسوند کا کلام سنا کر ان کی جیب سے پیسہ نکلوانا۔ اس کے لیے ہم منادی کے ساتھ کوئی اپنا بزنس یا جاب کر سکتے ہیں۔ اگر ہم منادی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا کوئی سائیڈ بزنس ہو یا ہم جاب کرتے ہوں، لیکن پورے طور پر کلیسیا پر ہی ڈپینڈ ہو جانا۔ اس کی پہلی بات تو پیسے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے منادی کے ساتھ،
پیسے کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن آج کے وقت یہ نیڈ ہے، ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں جو پورے طور پر، یعنی پورے کے پورے طور پر ہی کلیسیا پر ڈپینڈ ہو جانا، کیونکہ کلیسیا بھی تو کماتی ہے نا، چرچ بھی کماتا ہے، اور وہ بھی مسیح ہے، ہم سب مسیح میں ایک ہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی ذات کا فرق نہیں، بچہ بوڑھا، عورت مرد، کلام میں لکھا نہ یہودی رہا، نہ یونانی، نہ عورت نہ مرد، نہ غلام نہ آزاد، مسیح میں سب ایک۔ کہ کلیسیا بھی تو کماتی ہے نا، کلیسیا بھی مسیح ہے، وہ بھی سروائیو کرتی ہے، وہ بھی اپنے فیملی کے لیے سروائیو کرتی ہے، لیکن یہ ایک شخص ہے جو پورا کلیسیا پر ہی ڈپینڈ ہو چکا ہے، پھر اپنے روپے پیسے میں سے چندہ دیتی ہے، تو لینے والا بھی ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ چندہ اکٹھا کرنے کا مطلب ہے کہ جس کسی کی کلیسیا میں جو دربلتائی میں چل رہا ہے، جس کو فائنینشلی ہیلپ ہے، اس کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اپنے ایکسپینسیو جو ایک گائیڈ کر رہا ہے تو وہ کلیسیا کے پیسے سے اپنے ایکسپینسیو پورے کرے، اس کے لیے اپنی الگ جاب کرو، اس کے لیے اپنا الگ بزنس کرو، لیکن جو کلیسیا کا چندہ ہے، جو کلیسیا کا دشمانش ہے، اس کو دربلتائی میں کسی کے کام میں لاؤ۔ وہ جو فلی کلیسیا پر ہی ڈپینڈ ہیں، ہم روپے پیسے کے معاملے میں پورے طور پر کلیسیا پر ڈپینڈ نہیں ہو سکتے، کیونکہ منادی کا پیسے سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کلام میں صاف صاف لکھا، روپے کی محبت ہر پرکار کی برائی کی جڑ ہے۔ تو جو لے رہا ہے اور جو دے رہا ہے، دینے والا اپنی جڑیں برائی میں بیج رہا ہے، پیسہ ہر پرکار برائی کی جڑ ہے۔ اب کلیسیا کے پاس ہے تو اس پیسے پر شراب ہے، اگر لیڈر کے پاس چلا گیا تو اس کا شراب ٹل گیا۔ اپنے ڈیلی ایکسپینسیو فیملی ایسا نہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پورے طور پر کلیسیا پر ہی ڈپینڈ ہے، یہاں تک ان کے بیوی بچے بھی، ان کی خواہشیں بھی، ان کی نیڈز، یہ احسان اور یہ بھار آپ کلیسیا پر تھوپ نہیں سکتے، یہ احسان کلیسیا پر نہیں کر سکتے۔ وہ بھی مسیح ہیں، آپ بھی، وہ مسیح جیون کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہیں، دینے والے، تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اب سنیے مسیح اور ان کا کلام کیا کہتا ہے، اور انہیں خدا کی بادشاہت کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے، ان کے رسولوں کو، اور ان سے کہا، اب دھیان سے سنیے گا، کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا، مطلب راستے کے لیے کچھ نہیں لینا جب منادی کرنے جاؤ، نہ لاٹھی تک نہیں لینی، نہ جھولی مطلب آج کے وقت میں ورڈ ہے بیگ، نہ روٹی، اور نہ روپیہ، نہ دو کرتے رکھنا، اور جس کسی گھر میں داخل ہو وہیں رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا، اور جس کسی شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں، اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشخبری سناتے، اور روانہ ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر نہیں، ایک جگہ بنا کر نہیں،
کہاں کیسے منادی کرنی ہے؟ گاؤں گاؤں خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھرے، اور بیمار اور لاچار کے پاس خود چل کر جانا ہے، نہ کہ خود ایک جگہ، ایک مخصوص جگہ بنا کر اس پر بیٹھنا ہے اور بیمار اور لاچار کی ویٹ کرنی ہے کب آتا ہے کوئی، کہ جس کو ضرورت ہے وہ آ جائے، جو بیمار ہوگا خود بخود آ جائے گا۔ کہ خدا کے اس گلے کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نہیں۔ مطلب لاچار ہو کر نہیں تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا کروں۔ لاچار ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ نگاہ بانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے۔ اب منادی کرنے کا کام ہے خوشی سے، خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں، اور منادی کو ناجائز نفع سمجھ کر مت کیجیے، نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے، دلی شوق سے، خوشی سے منادی کرنی ہے، دلی شوق سے، ناجائز نفع سے نہیں۔ نہ اس میں عزت، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت ہوگی، کہ یشوع مسیح نے کہا کہ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، اور نہ آپ کو یہ حق کلام دیتا ہے کہ آپ کلیسیا پر حکومت کرو، جس طرح حکمران کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، بلکہ گلے کے لیے نمونہ بنو۔ تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں۔ میری دانشت میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو، کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے۔ یہ منادی کرنے والا رسول کی زندگی ہے، آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے۔ ہم مسیح کی خاطر بیوقوف ہیں مگر تم مسیح میں عقل مند ہو، ہم کمزور ہیں اور تم زوراور، تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت، کیونکہ مسیح میں عزت کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ یشوع مسیح نے کہا میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، اور ہم بے عزت، ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے، اب سنیے، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے، ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں، وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں، وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور ساری چیزوں کی جھڑن کی مانند رہے۔ اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو، یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے، وہ مغرور ہے، گھمنڈی ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے، جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور آدمیوں میں رد و بادل یعنی ریجیکشن پیدا ہوتا ہے، جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کا نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دینداری کو نفع کا ذریعہ سمجھتے ہیں، پروفٹ، لابھ کا نظریہ، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں،
لیکن جو دولتمند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بےہودہ نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے، کیونکہ روپے کی محبت ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ اے بھائیو، تم سب مل کر میری مانند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو، کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بڑا کیا ہے، اور اب بھی رو رو کے کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں۔ ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، ان کا خدا پیٹ ہے۔ وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پشت حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ گمراہ ہو کر کلام کے ورڈز، کلام کے جو کوڈ کے دوارا اپنا روپیہ پیسہ مت دیجیے۔ مت بھولیے ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہے، اور وہ چیز آپ پیسے ہی سے خرید سکتے ہیں، پیسے دے کر خرید سکتے ہیں۔ دنیا ہر ایک چیز کا ایک دنیا میں سرٹن پرائز ہے، بس آپ لوگ گمراہ ہو کر دے دیتے ہیں اپنا روپیہ پیسہ، کیونکہ مکتی جو ہے وہ سونے یا چاندی سے نہیں بلکہ خدا کے زندہ لہو سے ہے، اور لہو بہایا جا چکا ہے۔ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک بار قربانی ہونے سے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو مکتی سونے یا چاندی سے نہیں ہے، روپے یا پیسے سے نہیں ہے، کیونکہ اپنا پیسہ برے وقت کے لیے سنبھال کر رکھیں، کیونکہ زمین پر کچھ بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ مت بولیے ہم جسم میں رہتے ہیں، ہم جسم رکھتے ہیں، تو اچھا وقت جو ہے اس کا وہ بھی کچھ وقت تک ہے، وہ کچھ وقت ہے اس کا، وہ پکا نہیں رہنے والا۔ تو اپنے برے وقت کے لیے سیو کر کے رکھیں، اپنا اچھا وقت جو ہے برے وقت کے لیے اس کو سیو کر کے رکھیں، نہ کہ ہونے پر اس کو ادھر ادھر بانٹ دیں۔ اور یہ ملک صدق شلیم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اس کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دہاکی دی، دشماش دیا۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر شلیم یعنی صلح کا بادشاہ، شانتی کا۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ بس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دہاکی دی۔ اب لیوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں، لیوی کی اولاد میں سے، لیوی کی نسل میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں پرانے عہد نامے کے ادھین، ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے، گرچہ وہ ابراہیم کی صلب سے پیدا ہوئے ہیں بائیولوجیکلی، شریعت کے مطابق دہاکی لے، مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے اس نے ابراہیم سے دہاکی لی، ابراہیم سے دہاکی لی، اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہی۔ اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے، اور یہاں تو مرنے والے آدمی دہاکی لیتے ہیں، مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیوی نے بھی جو دہاکی لیتا ہے ابراہیم کے ذریعے سے دہاکی دی۔
اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا، اور جب وہ گلیل میں رہتے تھے تو یسوع نے ان سے کہا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اس پر وہ بہت ہی غمگین ہوئے، اور جب کفرنہوم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا؟ اس نے کہا، ہاں دیتا ہے۔ اور جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، اے شمعون، تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول؟ اب دنیا کے بادشاہ ہیں یہودی، اسرائیل، جو کہانت کرتے ہیں، کہانت۔ دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں؟ اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس نے کہا کہ غیروں سے، تو یسوع نے اس سے کہا، پس بیٹے بری ہوئے، اور جتنے ایمان والے ہیں وہ خدا کے فرزند ہیں، اور ہم بیٹے ہیں اور ہم ان چیزوں سے بری ہیں۔